اچھا عربوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی ہم کعبے میں نماز پڑھنے ہی نہیں دیں گے ان کو، اور جعفر تیار پہنچے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے. اب سجدہ کریں تو ان کے اوپر کوڑا پھینکیں اور ان کو ماریں پتھر. تو اور جعفر تیار کے لیے لکھا ہے عبادت کے بڑے شوقین تھے. آ کے رسول اللہ سے کہا کہ سرکار وہ تو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے، حلقہ بنا لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو کہا جعفر قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہماری زمین تنگ نہیں ہے. دیکھیں یہاں سے ہجرت کا فلسفہ نکلا. اور اللہ کہتا ہے ہمارے سجدے کے لیے وہاں نکل جاؤ جہاں پرسکون امن کے ساتھ تم ہمارا نام لے سکو. تو جعفر اگر یہ نہیں تمہیں عبادت کرنے دے رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں لے، تم یہاں سے نکل جاؤ. جعفر نے کہا ٹھیک، کہاں جاؤں سرکار؟ کہ تم افریقہ چلے جاؤ، جو آج کا یوگنڈا ہے، افریقہ چلے جاؤ. تو جعفر نے تیاری شروع کی. کہا جعفر اکیلے نہ جاؤ، اور بھی عبادت پسند ہے. تو 83 آدمیوں کی فہرست بنی جس میں عورت مرد بچے سب کچھ تھے، 83 آدمیوں کی. اور کہا جعفر ان سب کو لے کے تم جاؤ اور ان کے وارث، ان کے سرپرست تم ہو. تو اس میں بہت سے مشہور لوگ گئے. ام سلمہ ام المومنین بھی اسی کارواں میں تھیں. اور قافلہ روانہ ہوا، یمن پہنچا، پھر کشتی پہ بیٹھا اور وہاں سے پار کر کے اور وہ افریقہ جانے کا یہ طریقہ تھا کشتی کے ذریعے. اور یمن جانا پڑتا تھا، سمندر یمن سے لگتا ہے عرب کا، اس طرف افریقہ کی طرف جانے کے لیے. اب دیکھیں قافلہ وہاں پتہ چلا عیسائی حکومت ہے اور بادشاہ نجاشی جو ہے وہ عیسائی ہے. اب یہ کافروں نے پیچھا کیا، مکے والوں نے، قریش نے، کہ وہاں پر جا کے ہم انہیں سزا دیں، یہ ہم سے بھاگیں. تو 3-4 آدمی وہاں پہنچ گئے نجاشی کے پاس، بادشاہ کے پاس. نجاشی جو ہے وہ خطاب ہے، نام نہیں ہے، بلکہ اسمعی اس کا نام ہے سواد سے. تو جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اسی طرح افریقہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے. تو ہر بادشاہ نجاشی ہوتا تھا، وہ اپنے عہد کا نجاشی تھا. تو 4 مصرے حضرت ابو طالب نے کہے. اب اس زمانے میں ذرائع ابلاغ شاعری تھی، جیسے آج اخبار، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر ہے. اس زمانے میں شاعری ذرائع ابلاغ، اس سے پیغام پہنچتا تھا. تو شعر فوراً زبانی یاد ہو جاتا تھا، ملکوں ایک ہفتے کے اندر وہ مشہور ہو جاتا تھا. تو 4 مصرے کہے کہ نجاشی کی طرف میرا بیٹا جعفر گیا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا سلوک میرے بیٹے سے کیا. بس 4 مصرے کہہ دیے. وہ شعر وہاں تک پہنچ گئے نجاشی تک ابو طالب کے، اور ظاہر ہے کہ وہ سمجھ گیا اشارہ کہ ابو طالب کیا چاہتے ہیں. اب ابو طالب تو عرب کے بادشاہ تھے، وہ افریقہ کا بادشاہ تھا. تو بادشاہ کی زبان بھی سمجھتا ہے، پیغام بھی سمجھتا ہے. اب آپ کہانی سننے لگے، اب کہانی سننے میں لگ گئے، اور ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں، اور کہانی آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں. آپ یہ بولنا ہے اور منہ سے بولتے رہنا. سلوات پڑھیے. اب جناب وہاں پر پیغام پہنچ گیا. اس کو تو پتہ ہے علم والا ہی عالم کا پیغام جانتا ہے. اب یہ لوگ پہنچ گئے نجاشی کے پاس اور کانا پھوسی کرنے لگے، کہنے لگے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں اور ہم ان کو پکڑ کے لے جائیں گے. یہ تو ہمارے مجرم ہیں، یہ تو ہمارے تمام خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ اور وہ، ان سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے. اور تخت پہ بیٹھے ہوئے پہلو میں، اور وہ بیچارے سب سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو نجاشی نے کہا کہ جعفر سے ہم گفتگو کریں گے، اور ٹائم رکھا گیا اور وہ آئیں اور گفتگو کریں. بھائی ان کی شکایات ہیں، کیا کر کے آئے ہو مکے سے، یہ ہے وہ ہے. تو پھر جعفر نے گفتگو شروع کی. جب آپ میری کتاب پڑھیں گے تو جعفر کی تقریر 5 گھنٹے کی ہے، 2 قسطوں میں ہے، اور وہ میں نے چھاپی ہے پوری تقریر جعفر کی. کیا خطبہ ہے، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت بنی ہاشم پہ ختم تھی، خطابت ان پہ ختم تھی، شاعری ان پہ ختم تھی. نئے سے شاعر پیدا ہوئے، نئے سے خطیب پیدا ہوئے، نہ یہ فصاحت و بلاغت کسی نے پائی جو بنی ہاشم کو مل گئی. تو اللہ تو گھر دیکھ کے اپنا کام کرواتا ہے نا. فصیح اور بلیغ لوگوں کو دیکھا تو فصیح و بلیغ کتاب اتاری. انیس انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
اب بتائیے جب ایسے آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور جعفری صاحب بیٹھے ہوں تو پھر شنے نے سودا کے شعر پڑھے، اور وہاں حضرت گنج میں جا کے جہاں چاٹ مسالہ بک رہا ہے، کپور ہوٹل میں بیٹھ کے بہروں سے کہا تمہیں سودا کے شعر سنائیں، کہے گا اس کو سودا ہو گیا، یہ سودا ہی ہو گیا۔ کون سودا؟ تو جو سودا کو جانے گا اسی کے سامنے تو شعر پڑھے جائیں گے، تو قرآن وہیں تو اترے گا جو فساد اور بلاغت کے معنی جانتا ہو۔ اور پھر جعفر نے پورا ماضی سنایا اور کہا نجاشی سن، یہ جو سب تیرے سامنے کھڑے ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے نجس پانی کیا ہے اور پاک پانی کیا ہے، ہم تو گڑھوں سے گندے گڑھوں سے برسات کا جمع پانی پی لیا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا پاکیزگی اور طہارت کیا ہے، ہم آپس میں لڑتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، ایک اونٹ پر لڑائیاں جاری رہتی تھی، پھر ذات الہی نے محمد کو بھیجا اور ہماری تمام برائیوں کو دور کیا اور ہم میں ایسا امن قائم کیا کہ ہم جاننے لگے کہ امن کیا ہے، طہارت کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، برائی کیا ہے، اور اس نے ہمیں سکھایا۔ اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، جب سے وہ پیغام پہنچا رہا یہ سب دشمن ہو گئے ہیں اس کے۔ دیکھیے بات تو بہت اچھی ہے، اب وہ بھی علم پسند تھا نجاشی، تو وہ بات تو سمجھ گیا جعفر کی، تو علم پسند تھا نجاشی، ایک ایک لفظ کو جعفر کے سمجھ گیا، ایک ایک لفظ کو سمجھ گیا۔ تو اب دیکھیے سیاست، یہ لفظ یونان سے نکلا ہے، سیاست، تو یہ جمہوریت سے ہٹ کے، ہندوستان سے ہٹ کے یہ ایک لفظ ہے، کسی کی عیب جوئی کرنا اور کسی کو اپنی طرف کرنا اور دشمن بنانا، اس مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کان میں وہ آئے ہوئے سفیروں نے نجاشی کو یہ کہا، دیکھیے کمال دیکھیے گا، دیکھا بادشاہ متاثر ہو گیا، ایسا نہ ہو محمد کے پیغام کی طرف راغب ہو جائے، تو کان میں کہا ان سے پوچھئے تو یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ بھئی قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور عیسائی تو عیسیٰ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، ٹکرا دیا، نہیں سمجھا، عقیدے کی لڑائی کروا دی، ذہن میں عقیدے کی لڑائی کروا دی۔ لڑائی فقہ پہ نہیں ہوتی، لڑائی فروع پہ نہیں ہوتی، لڑائی عقیدے پہ کروائی جاتی ہے۔ لکھنؤ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھاک جعفر کی اس تقریر کی روشنی میں۔ نجاشی نے کہا تمہارا مذہب، تمہاری کتاب ہمارے عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا جعفر کے جملے ہیں، جس وقت میں سوچتا ہوں کہ میں ادا کروں گا تو میں جھومنے لگتا ہوں، اور ادا کرنے کے بعد تو مجھ پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ نبی نہیں ہے جعفر، امام نہیں ہے، صرف محمد سے تھوڑی سی تعلیم حاصل کی ہے، مگر ابو طالب کے بیٹے ہیں اور علی کے بھائی ہیں، طالب اور عقیل سے 20 سال چھوٹے ہیں، ہر بھائی میں 10 سال کا فرق ہے، تیسرے نمبر کے بھائی ہیں، علی چوتھے نمبر کے، اور سب میں 10 سال کا فرق ہے۔ جعفر شجاعت اپنی جگہ، حسن اپنی جگہ، انتہائی خوبصورت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ جعفر سے بہتر عرب میں لباس پہننے میں کوئی تھا ہی نہیں، جامہ زیبی ختم تھی۔ یہ بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں اتنے فضائل لکھے ہیں حضرت جعفر کے کہ ایک یہ کہ سواری پہ بیٹھنا جعفر پہ ختم تھا، گھوڑے پہ بیٹھے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے سوار کیسا، اللہ حسن، خوبصورتی، امامہ باندھے کھڑے ہوئے، شملے لٹکے ہوئے،
ابادوش پہ قبا پہنے میں کمر کسی ہوئی پٹکے سے تقریر کر رہے ہیں. بلند قامت، حسن میں لاجواب، فصاحت اور بلاغت، لہجہ خوبصورت. اور ایسے میں پوچھنا تمہارا مذہب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ عیسائی تو کہتے ہیں کہ بھئی سولی پہ چڑھے اور اس کے بعد سولی سے اتارے گئے اور پھر اس کے بعد تیسرے دن زندہ ہو گئے، اور پھر یہی تو ہے نا عیسائی عقیدہ. اور اسلام کہتا ہے کہ وہ سولی چڑھے ہی نہیں. تضاد دیکھیے، اس سرے کا عقیدہ اس سرے کا عقیدہ، دو عقیدے ٹکرا رہے ہیں. کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ اس کے مطلب کافر قرآن بہت غور سے سن رہے تھے سیاست لڑانے کے لیے، کہ انہیں پتہ ہے کہ سورہ مریم ہے قرآن میں 19واں سورہ جس میں حضرت عیسیٰ پہ بات ہوئی ہے، محمد نے کیا ہے. تو سنا تو ہے خطبہ، سورہ سنا ہے. تو نجاشی نے کہا کیا کہتا ہے تمہارا مذہب؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ فرمایا، حضرت مریم نے یہ فرمایا، 19واں سورہ. جعفر طیار نے جواب دیا نجاشی کا، کہا اے بادشاہ سن. کہا چھوٹا سا جملہ اور معنی و بیان کے لحاظ سے کئی ہزار شہر آباد ہیں. اس جملے میں جعفر کے ڈھونڈیے کہ معنی و بیان کے کتنے شہر اس جملے میں آباد ہیں، ڈھونڈ لیجیے. نجاشی، عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے. قرآن نے کہا عیسیٰ اللہ کے کلمہ تھے. جعفر وہی دوہرا رہے سورہ مریم کی آیت. کہتے ہیں نجاشی عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے اور اللہ نے وہ کلمہ کنواری مریم کے دل پہ القا کیا. ولادت کی طہارت تو دیکھو کیسے بیان ہوا. یہ ہے فصاحت، یہ ہے بلاغت. القا کیا تھا، القا یعنی وحی، ایسا کلمہ جس کی وحی ہو گئی ماں پر. کوئی پیدائش وہ یہ سب بیکار باتیں قرآن نے یہ سب نہیں بتائیں. بس ملک نے آگے یہ کہا مریم اللہ نے طے کیا ہے اللہ تمہیں بیٹا دے گا. اسی جملے کو اپنی فصاحت میں کیسے سنا دیا. جیسے ہی جعفر نے یہ کہا نجاشی جھومنے لگا. اس کے عیسیٰ اور اس کے مریم کی ایسی تعریف کہاں ہوئی تھی؟ ایسی تعریف تو انجیل نے بھی نہیں کی تھی. وہ تو حیران ہو گیا اور اترا تک سے اور اتر کے زمین پہ بیٹھ گیا. اور تمام چاروں طرف جتنے افریقنز کھڑے تھے سب کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے. نجاشی بھی فضائل اپنے نبی اور نبی کی ماں کی سن کر رونے لگا. یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں نا. جب آپ کبھی سنتے ہیں کہ فرانس کے کسی اسکالر نے حضور کی تعریف کی تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی چیز ہے. اس کے بھی آنسو آ گئے. زمین پہ بیٹھا وہاں ایک تنکا پڑا تھا، وہ تنکا اٹھایا اس نے اور کہا اہل دربار، ہمارا جو عقیدہ ہے انجیل جو کہتی ہے عیسیٰ اور مریم کے بارے میں اور جو کچھ جعفر نے کہا، ان دونوں بیانات میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں. اب دیکھیں میں نے کیا کہا تھا، جملہ میں نے کہا تھا جہاں عقائد کی لڑائی ہو وہاں دونوں طرف کے عقائد ایسے بیان کر دو کہ تنکا برابر فرق نہ ہو. جھگڑا ختم ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تم 83 آدمی جہاں چاہو ہمارے ملک میں رہو، ہم تمہیں کالونی دیتے ہیں، مکانات بنا کے دیں گے، جب تک چاہے افریقہ میں رہو. اور مکان دے دیے گئے. تو اس وقت یہ تھا کہ سب گلے ملنے لگے. عید ہو گئی آپس میں، جہاں ڈر تھا کہ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں. اور نجاشی نے ان کو بھگا دیا، مکے کے جاہلوں کو، وہ واپس چلے گئے. اور یہ رہنے 14 سال عیسائی ملک میں مسلمان 14 سال آرام سے رہے.
جملہ پسند نہیں آیا آپ کو؟ اسی کی تاسی میں آج سارے عیسائی ملک اپنے کلیجے سے مسلمانوں کو لگائے بیٹھے ہیں۔ بھائی واہ کرنا پڑے گی آپ کو۔ فرانس نیشنلٹی دیتا ہے مسلمانوں کو، لندن دیتا ہے، امریکہ دیتا ہے، جرمنی دیتا ہے، ہالینڈ دیتا ہے، سعودی عرب مسلمانوں کو نیشنلٹی نہیں دیتا۔ اور پھر آزادی، مسجد بناؤ، نماز کرو، تراویح کرو، جلوس نکالو، عاشور مناؤ، ماتم کرو۔ تو قومیں کیسے زندہ رہتی ہیں پہلے سیکھیں تو مسلمان۔ ان کا کیا تعلق ہے مسلمانوں سے اور گلے لگا رہے ہیں؟ عیسائی مسلمانوں کو گلے لگا رہے ہیں اور مسلمان کو گلے نہیں لگا پا رہا ہے، بلکہ گلے کاٹ رہا ہے، کبھی کویت میں، کبھی یمن میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں بم کے دھماکے۔ کیا اسلام کا نام مسلمانوں نے روشن کیا ہے، بم کے ذریعے اسلام کا چراغ جلا رہے ہیں۔ اب 14 سال کے بعد 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا اور مدینے میں اسلام اپنے عروج پہ پہنچا تو جعفر کے وہاں شادی بھی وہیں ہوئی۔ نجاشی نے بھی شادی کی، جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو جعفر کے ہاں بھی پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس نے جشن منایا، تمہارے ہاں بھی بیٹا ہوا، ہمارے ہاں بھی بیٹا ہوا، اور اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور جعفر نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ ابن جعفر سب سے بڑے بیٹے، پھر دوسرا بیٹا اون ہوا، پھر تیسرا بیٹا محمد ہوا۔ جعفر کے کئی بیٹے ہوئے۔ 14 سال کے بعد نجاشی سے کہا ہم جائیں گے، ہم نے بہت دن سے اپنے بھائی محمد کو نہیں دیکھا۔ اب نجاشی نے جو تحفے بھیجے ہیں جناب سرکار کے لیے، بادشاہ تھا، ایسی ایسی زریں اور گھوڑے اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا سامان، یہ محمد کو ہماری طرف سے دے دینا، لباس، چادریں، عبائیں، کیا کیا گھوڑے دیے، اور جناب 83 آدمی، اس میں سے بہت سے لوگ بیچ میں آتے رہے، جو بچے تھے ان کو سب کو لے کے جعفر چلی، اور اسی یمن کے راستے سے پہنچ کے مدینے میں داخل ہو۔ مدینے میں آئے جعفر تو سناٹا، خاموشی۔ بھی سناٹا کیوں ہے؟ کہ سرکار تو گئے ہوئے خیبر، وہاں خیبر کی لڑائی ہو رہی، تو فوراً جعفر نے کہا ہمیں ایسا مدینہ نہیں اچھا لگتا جس میں محمد نہ ہو۔ کیا بتایا مدینہ وہی ہے جس میں محمد ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینہ کہتے ہی اسے جس میں محمد ہوں۔ جعفر نے کہا ہم تو بھائی مدینے میں نہیں رکیں گے، اور سیدھے خیبر پہنچ گئے جعفر تیار۔ حضور کو پتہ چلا جعفر 14 برس کے بعد آ رہے ہیں، تو سوال یہ کیا کام کر کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کو پتہ چلا کہ میرے پاس کچھ بہت قیمتی مخطوطات ہیں 700-800 برس پرانے، ان کا سفیر میرے گھر آ گیا، ایمبیسیڈر جیمز نے کہا مجھے دکھائیے کتب خانہ، میں نے دکھا دیا، اس نے ویڈیو بنائے، ہم بھائی خریدیں گے، ہم نے کہا بھائی خرید لیجئے، بھائی کتنے کے؟ انہوں نے کہا اتنے کے، پیسے آئیں گے ہانگ کانگ کے بینک سے، امریکن بینک سے۔ ارے بھائی آپ تو چیز لے جائیں گے، پیسے بعد میں دیں گے، آپ لوگوں کو کوئی ٹھکانہ؟ وہ بچا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں نے جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ اس موضوع پہ کی ہے، سفیر ایمبیسیڈر مجھے بتا رہا ہے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے افریقہ میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی، یہ موضوع میرا ورجینیا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا موضوع تھا، سمجھے آپ؟ تو اسلام کی پہلی اینٹ رکھی جعفر نے افریقہ میں، کہ آج بر اعظم لا الہ کہہ رہا ہے، کس نے کہلوایا؟ جعفر نے۔ تو حضور کو معلوم ہے کہ جعفر کیا کام کر کے آ رہے ہیں۔
اور خیبر کی فتح کے بعد ایک اور قوم خاموش بیٹھ گئی جو اسلام کی دشمن تھی. تو ایک طرف عیسائی، ایک طرف یہودی. یہ کام علی نے کیا، وہ کام جعفر نے کیا. اب حضور کا ہی تو کام کیا، اللہ کا کام کیا نا. حضور ہی تو پیغمبر ہے. حضور نے فرمایا کہ جعفر کے استقبال کو ہم آپ چلیں گے. تو جناب علی ہم نے فرمایا استقبال ہم کریں گے استقبال. اب جعفر کو پتہ چلا حضور خود آ رہے ہیں استقبال کو، بڑا بھائی آ رہا ہے، پیغمبر آ رہا ہے استقبال کو. تو اب سامنے نظر آئے جعفر. جیسے ہی حضور پہ نظر پڑی جعفر نے چاہ کے گھوڑے سے اتر جائیں، پیادہ ہو جائیں. دوڑ کے سرکار نے آگے بڑھ کے لجام کو، جعفر گھوڑے سے نہیں اترنا، ایسے ہی بیٹھے رہو. اور لجام کو پکڑ لیا اور گھوڑے کو لے کے چلے گا. جعفر گھوڑے پہ بیٹھے رہو. لگتا ہے بارات جا رہی ہے، دولہا ہے اور دولہا کے گھوڑے کو کوئی پکڑ کے لے جا رہا ہے. تو بابا یہ تو فصاحت و بلاغت کی بارات آ رہی تھی جو کلمہ پڑھوا کے کالوں سے آئی ہے. اب توجہ کیجئے گا، سرکار گھوڑے کو لے کے چلے اور وہ منزل آئی جہاں جعفر گھوڑے سے اترے. جیسے جعفر گھوڑے سے اترے، ایک طرف علی کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف جعفر کھڑے تھے. وہ یوں کہوں اگر نیت صاحب کو شعر کہنا ہو تو میں قوافی دے دوں. ایک طرف جعفر تھے، ایک طرف حیدر تھے، بیچ میں پیغمبر تھے. اور ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک ہاتھ علی کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ جعفر کے گلے میں، اور اس کے بعد اتنے قریب کیا کہ دونوں کو سینے سے لپٹا لیا. لپٹانے کے بعد ایک بار ادھر دیکھا اور ایک بار ادھر. کبھی پیغمبر نے جعفر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا. اور اب بخاری میں حدیث آ گئی حضرت ابو ہریرہ کی، سرکار نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کس بات کی خوشی زیادہ ہے، حیدر کے خیبر فتح کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے افریقہ سے واپس آنے کی خوشی. مجھے نہیں معلوم خوشی کس بات کی. دونوں کا کام برابر ہے. انہوں نے تلوار بغیر چلائے وہاں کلمہ پڑھوایا، انہوں نے ذوالفقار کے جوہر دکھا کے کلمہ پڑھوایا. گویا امن ہو گیا دین کے لیے. یہ ہیں جعفر اور یہ ہیں حیدر. اب ہم موتا کے میدان سے چلے، پتہ چلا 2 گھنٹے کی مسافت پر سرائے مزور پہنچنا ہے. سرائے مزور پہنچے اور وہاں روضے میں حضرت جعفر کے داخل ہوئے. اور وہ زری کراچی سے بن کے گئی ہے کہ جو سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے، جو جعفر کی قبر پہ رکھی گئی. اور 3 صحابی وہاں ہیں، عبداللہ ابن رواحہ اور زید بن حارثہ، اور بیچ میں جعفر کی قبر ہے، روضہ ہے. اور اس پر وہ جو زری ہے اس کے اندر 3000 یاقوت سے آیات لکھی. اور یہ کھوجوں اور بوریوں نے یہ زری چڑھائی. اتفاق سے جب میں روضے میں پہنچا تو 3 بوری نوحہ پڑھ رہے تھے حضرت عباس کے حال کا، اس لیے کہ دونوں کے مصائب ایک ہیں. علم سنبھالتے ہوئے جعفر کے بھی بازو کٹے اور علم سنبھالتے ہوئے عباس کے بھی بازو کٹے. اور دونوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ اللہ نے جعفر کو زمرد کے 2 پر عطا کیے جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اس لیے انہیں طیار کہتے ہیں. طیار ہے طیر سے یعنی اڑنے سے. تقریر ختم ہو گئی.